اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوسچن آنسر کے سیریز میں آئیے آن لائن پوچھے جانے والے کچھ سوالوں کا جواب، چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب چھوٹے چھوٹے لہجے میں چھوٹے اور آسان عام فہم زبان میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کسی شخص نے، کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر لا الہ الا اللہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ ذکر جو ہے روز ازل سے ہی جاری و ساری ہے، اور شب معراج میں بھی رسول پاک نے لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کہا۔ اصل ذکر یہی ہے، اسی لیے اس کو افضل الذکر بھی کہا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اسم ذات جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے، اسم ذات الگ نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ میں جو اسم اللہ ہے وہی اسم ذات ہے۔ اور بعض بزرگوں نے اسم ذات کو ہی لے کر کے سارا ذکر اذکار آگے بڑھایا، اور تمام منزلیں اسی سے ان کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ تمام ذکر جو ہے افضل الذکر سے ہی نکلے ہیں۔ تمام جو ذکر ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جز ہیں، اور اسی کو مکمل کرنے کے لیے انسان جو ہے اس راہ تصوف میں چلتا ہے تاکہ کلمۃ طیب کی تکمیل کی جا سکے۔ بہرحال ہم دوسرے طرف چلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ دوسرے موضوع کو دوسرے ٹاپک پر دیکھیے۔ اگلا سوال ہے، موت کو ہر وقت کیسے یاد رکھیں؟ بہت اچھی بات ہے۔ موت کو ہر وقت یاد رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ویسی چیزوں کا آپ جو ہے ذکر رکھیے، ویسی چیزوں کے بارے میں پڑھیے، ویسی چیزوں کے بارے میں سنیے اور سمجھیے آخرت کی باتوں کو، اور اللہ والوں کی صحبت میں رہیے گا تو ہمیشہ موت کا ذکر آپ کو ہوتا رہے گا اور موت یاد آتے رہے گی۔ اکثر و بیشتر قبرستان میں جا کے بیٹھا کیجیے، وقت ملنے پر مزارات کی زیارت کیا کیجیے، اور اس دنیا سے گزرے ہوئے لوگوں کی باتوں اور ان کی کتابوں میں دل لگائیے، تو موت کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ورنہ موت کو آدمی بھول جاتا ہے۔ وہ انسان دنیا سے جاتا ہے تو آدمی بڑا غمگین ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی کیفیت میں لوٹ آتا ہے اور دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ روزانہ جو ہے دن بھر میں 5 بار 10 بار 20 بار موت کو یاد کرے، کیونکہ موت کو اگر یاد نہیں کریں گے تو کوئی ذکر فکر نہیں کریں گے، عبادت ریاضت آپ سے نہیں ہوگا۔ اس لیے موت کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے طریقے ہم نے جو بتائے ہیں اس طریقے کو استعمال کیجیے، یعنی اللہ والوں کے ذکر کو کیجیے، اللہ والوں کی باتیں پڑھیے، اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیے، اور ویسے جگہ پر جائیے جہاں پر آپ کو موت کی یاد آ سکے۔ عقل سلیم کیا ہے یہ بتائیے۔ عقل سلیم کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہوئی پہلے بھی۔ سلامتی والے عقل کو عقل سلیم کہتے ہیں، ویسا عقل جو سلامتی کے مقام تک پہنچا دے اور جو ایمان کے طرف لے جائے انسان کو اور اس کو کامیاب کرے، یہ عقل سلیم اس کو کہا گیا۔ بہترین عقل سلامتی والا عقل کو عقل سلیم کہا گیا ہے۔ چنانچہ عقل کے بہت سارے جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، اقسام بتائے جاتے ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے، یعنی اچھی سمجھ جس کو ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ آدمی، اس کو عقل سلیم مل گیا ہے، اس کو ایمان کا جذبہ اس کے اندر آ گیا ہے، اور اس کو جو ہے روشنی کے طرف رجحان اور جھکاؤ ہو گیا ہے، گویا کہ اللہ نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی، یہ راہ راست پر آ گیا۔ اور جو گمراہی کے طرف چلا گیا اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عقل سلیم ملا ہے۔ اگر کسی پیر سے دل نہ بھرے تو کیا کریں؟ اگر کسی پیر سے دل نہ بھرے تو اس میں تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پیر بدل ڈالیے۔ جب دل ہی نہیں بھر رہا ہے
تو اس پیر کے پاس آپ چلے کیسے گئے؟ اگر آپ غلطی سے چلے گئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے نکل لیجئے اور اچھے پیر کی صحبت میں بیٹھیے، اور جہاں دل بھرے وہیں آپ بیعت ہوئیے، تبھی آپ کا معاملہ بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے یا تو آپ معافی مانگ کے نکل لیں یا بغیر بتائے بھی نکل لے سکتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے۔ اگر بتانا ضروری ہو تو بتا دیجئے ان کو کہ حضور ہم آپ کے پاس آئے تھے لیکن میرا تشفی آپ کے یہاں سے نہیں ہو رہا ہے، ہم کو معذرت کے ساتھ یہاں سے جانے کی اجازت دیجیے، اور آپ ہی بتائیے کہ ہم کہاں جائیں۔ اگر صحیح معنوں میں وہ کوئی اچھے کامل پیر ہوں گے تو وہ آپ کے جذبے اور آپ کے سمٹم کے اعتبار سے، آپ کے لطائف کے اعتبار سے وہ اپنی روشن ضمیری سے دیکھیں گے اور آپ کو ویسے جگہ پر بھیج دیں گے جہاں پر آپ کی تربیت ممکن ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہی جھولا چھاپ پیر صاحب ہیں تو وہ تو جانے نہیں دیں گے آپ کو، چونکہ نذرانہ ان کا جو ہے گھٹ جائے گا آپ کے جانے سے، ان کو نقصان ہے، اس لیے وہ جانے نہیں دیں گے۔ ویسی استھتی میں اپنا تھیلا اٹھائیے اور وہاں سے نکل لیجیے، اور ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہی سب طریقہ ہے۔ حضور کو معراج میں 5 نماز ملی یا 5 وقت کی نماز ملی؟ دیکھیے، حضور کو تو معراج میں روایت کے مطابق 50 وقت کی نماز ملی، وہ کیوں بھول گیا بھائی؟ ٹھیک ہے، چلیے 5 وقت کی نماز ملی کم بیش ہو کر کے، تو وہ 5 نماز ہی ہے۔ دراصل 5 وقت کی نماز جو ہے 5 نماز ہی ہے، اور یہ 5 انبیاء کی سنتیں اور اس کے طریقے پر عمل کی جانے والی نمازیں ہیں جو 5 نماز کہلائی ہیں۔ اور اگر تصوف کے اعتبار سے ہم سے پوچھئے تو ہم بتا دیں کہ یہ 5 نمازیں جو ہیں انسان کے 5 لطائف سے منسلک ہیں، اور یہی نہیں بلکہ پنجتن پاک کے حقیقت اور باطنیت سے بھی تعلق ان 5 نمازوں کا ہے، جس پر ہم نے کئی بار جرا کیا ہے۔ آپ ہمارے پرانے ویڈیوز کو دیکھیے، نماز کی حقیقت ہے یا دیگر اور جو نماز سے ریلیٹڈ جتنی ویڈیوز مرکز افضلیہ پر ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھیے، آپ کی تشفی آرام سے ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پیر سے خلافت مانگنی ہو تو کیسے مانگیں، اور اگر پیر منع کر دے تو مرید کیا کرے؟ دیکھیے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ خلافت مانگنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ خلافت تو مانگنی ہی نہیں چاہیے، خلافت مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ اور اگر پیر منع کر دے تو کیا کرنا؟ دیکھیے، پیر منع کر دے تو اور اچھی بات ہے۔ خلافت اگر کوئی دے بھی تو نہیں لینا چاہیے، ہم تو یہی مشورہ دیں گے۔ مجھے بھی بہت ساری خلافتیں ملی اور لوگ دینا چاہتے تھے، لیکن ہم نے ہمیشہ خلافت سے انکار کیا۔ کیوں؟ کہ خلافت جو ہے وہ کھلا آفت ہے۔ خلافت کیا ہے؟ ایک کھلا آفت ہے، اس لیے اس جھمیلے میں نہیں پڑیے بھائی۔ کیوں خلافت آپ لینا چاہتے ہیں؟ آپ اگر صحیح معنوں میں خلیفہ کے لائق ہو جائیے گا تو پھر بات کچھ اور ہوگی، زبردستی پیر آپ کو تھوپے گا تو پھر مجبوری میں لینا پڑے گا۔ لیکن ابھی آپ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ برا مت مانیے، آپ خلافت کے لائق ہی نہیں ہیں۔ جو خلافت مانگتا ہے وہ خلیفہ ہو نہیں سکتا، لیکن جو خلیفہ ہوتا ہے وہ خلافت لینا نہیں چاہتا ہے۔ اس بات کو اچھے سے سمجھیے اور اس کھلا آفت سے بچنے کا کوشش کیجیے، اور شکر کیجیے اگر آپ کے پیر نہیں دینا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کا شکریہ ادا کیجیے اور کہیے کہ ہم کو اس سب چیز میں مت پھنسائیے، ہم کو اتنا کیجیے کہ ہم کو اس راستے میں کامل بنائیے اور ہم کو تصوف کی راہ میں آگے چلنے کا راستہ بتائیے، ہم کو کامل بنائیے، ہم کو خلیفہ مت بنائیے۔ یہ دھیان رکھیے گا بھائی۔ 5 وقتی نماز کے بارے میں بتائیے۔ آج کل لوگ سب سے زیادہ توجہ اسی پر دیتے ہیں۔ ہاں تو دیں گے نہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ سب سے آسان کام اور کچھ نظر آتا نہیں۔ کوئی کام نہیں ہے، 5 وقت صرف نماز پڑھ لیجئے، جنت آپ کی ہو گئی۔ اسی لیے سب دھیان اسی پہ دیتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا کچھ خرچہ بھی نہیں ہے، نماز پڑھنے میں کیا خرچہ ہے بھائی؟ کوئی خرچہ نہیں، اسی لیے نماز پر لوگ زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ جو خرچے والی چیز ہے، زکوٰۃ کی بات کیجئے تو سب 10-20 فٹ بھاگ کھڑے ہو جائیں گے، زکوٰۃ دینا نہیں چاہیں گے، کہا کہ اس میں پیسہ لگتا ہے۔ حج کرنے کی بات آئے گی تو لاکھوں روپے لگتا ہے، بڑی مشکل سے لوگ جاتے ہیں، وہ بھی شوق سے جائیں گے گھومنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے صدقہ کرنے کا یہ تو بھاگے پھریں گے ہیں۔ کلمہ کا ذکر کیجئے تو کلمہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، روزہ رکھنے میں بڑی پریشانی ہے، دن بھر بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ تو بھائی سب سے سستا تو نماز ہی ہے، اسی لیے مولوی صاحب جو ہے 5 وقتی نماز کی تبلیغ زور شور سے کرتے ہیں۔ اس لیے آپ پریشان مت ہوئیے، وقت ملے تو آرام سے 5 وقت نماز پڑھیے، لیکن کیا پڑھتے ہیں اس پر بھی غور کیجئے، تب مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔
اور نئے سمجھ میں آتا ہے تو وہی مولوی صاحب سے جا کے پوچھیے کہ بھائی آپ پڑھنے کے لیے تو ہم کو بولے تھے نماز، تو ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا بتائیے اس سے ہم کو کہ فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیز پوچھا کیجئے مولوی صاحب سے، تب پتا چلے گا کہ اس پر زور وہ کیوں دیتے ہیں. پھر تمام نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی سیکھیے، اور یہ بھی پوچھیے کہ بھائی سنتے ہیں ظاہری نماز اور باطنی نماز ہے، تو ظاہری کون ہے باطنی کون ہے، یہ سب سمجھائیے. یہ سب جب پوچھنے لگیے گا تو ان کی حالت خراب ہو جائے گی، تو وہ آپ سے جو ہے کنی کٹا کے بھاگیں گے، آپ سے چشم پوشی کریں گے، پھر دوبارہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ ہاں پڑھوے کرو. اس لیے کہ آپ جب پڑھیے گا اور ان کو جب نوچنا شروع کیجیے گا تو سوال کا جواب نہیں جٹے گا، تب ان کی حالت خراب ہوگی، تو پھر آپ کو کبھی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، بات کو سمجھیے. نماز افضل ہے یا ذکر؟ دیکھیے، نماز اپنے جگہ پر ہے، ذکر اپنے جگہ پر ہے. فرض نماز فرض ہے، نفل نماز نفل ہے، سنت نماز سنت ہے، سب کے اپنے اپنے جگہ ہیں، اور ذکر ذکر ہے. اسی لیے افضل اگر کہا جائے تو افضل کہنا یہ مناسب نہیں ہوگا. افضل شرعی اعتبار سے نماز فرض ہی افضل ہے، اور باقی تمام نوافل جو ہے ذکر اذکار اور اوراد سب جو ہے شرعی اعتبار سے اس کے بعد آتے ہیں. لیکن طریقت کے اعتبار سے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ ذکر جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب ہست بہشت میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اپنے جو ذکر آپ کے پیر دیتے ہیں وہ بہت زیادہ وزنی ہوتا ہے. وہ تمام نوافل اور تمام فرائض اپنے جگہ پر ہے، لیکن جو ہے بزرگوں کا دیا ہوا جو طریقتی ذکر ہے اس کی اہمیت اس طریقے سے ہے جس طریقے سے تیر نشانے پہ لگتا ہو. مطلب کوئی ڈاکٹر اگر پریسکرپشن بناتا ہو تو آپ کی بیماری کو دیکھ کے بناتا ہے تو وہ دوا ترنت کام کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ جو ہے میڈیکل اسٹور سے دوا کھاتے ہیں تو وہ کام کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اس کو سمجھیے کہ جو فرائض وغیرہ ہیں وہ تو بالکل 1400-1500 سال سے ہم لوگوں پر فرض ہیں، اس کو ہم کو ادا کرنا ہے، لیکن اس کا تلنا کسی سے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے موازنہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور افضل کہنا کسی کو غلط ہے. افضل تو فرض ہی ہوگا نا، دوسرا چیز فرائض کے علاوہ افضلیت حاصل نہیں کر سکتی ہے. لیکن نوافل جب بہت زیادہ بندہ پڑھتا ہے یا ذکر اذکار جب زیادہ کرتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق جو ہے بہت زیادہ جڑ جاتے ہیں. اسی لیے اس کو بزرگوں نے بعض لوگوں نے برتری دیا، افضلیت اس کو حاصل ہو گئی، یہ بات ہے. اسی لیے طریقت والے لوگ جو ہے ذکر پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ذکر کرو گے تبھی جو ہے تمہارا باقی فرائض بھی پورا ہوگا اچھا سے، ورنہ فرائض میں بھی دقت پیدا ہوگی، دل نہیں لگے. یہ بھی بات صحیح ہے، کیونکہ ذکر اندر سے ہم کو پاک کرتا ہے اور فرائض جو ہے وہ اندر اس کا رسائی نہیں ہے. یہ بات بھی صحیح ہے. بہرحال انشاءاللہ اس موضوع پر اور دوسرے بار بھی باتیں ہوں گی، چونکہ چھوٹے چھوٹے سوال کے چھوٹے چھوٹے جواب ہم دیتے جا رہے ہیں اور سب کی جو ہے تشنگی کو بجھانا ہے. بھائی، میں دل سے غوث پاک کو مرشد مانتا ہوں، کیا میں مرید ہوں؟ یقیناً یہ بات تو بالکل صحیح ہے بھائی. دل سے غوث پاک کو مرشد مان لیجئے گا تو مرید تو آپ ان کے ہو ہی جائیے گا، چونکہ ان کے اقوال میں بعض جگہ پر آئے ہیں کہ جو ہم سے دل سے منسلک ہے وہ میرا مرید ہے، جو ہمارے خانقاہ کی طرف ایک بار آیا وہ بھی میرا مرید ہے، جس نے میرا نام ایک بار لیا وہ میرا مرید. اس طرح کی باتیں بہت سا آیا، بہت سے کتابوں میں ملتی ہیں. خود ہمارے پیر مرشد دادا صاحب کہتے تھے کہ جو ہم کو چاہنے والا ہے دنیا کے کسی کونے میں رہے گا وہ میرا مرید ہے. تو سوچیے جب دادا میم ہندی سرکار یہ بات کہتے ہیں، ان کو اتنی پاور ہے، تو غوث پاک تو غوث پاک ہیں بھائی. اس لیے دل سے ان کو مرشد مان لینا بہت اچھی بات ہے، دل سے مرشد مانیے. لیکن اگر ممکن ہو تو آس پاس کے کسی بزرگ سے رابطہ کیجئے، ان سے دست بیعت لے لیجئے. چونکہ آج کے ڈیٹ میں تو نایاب ہو گیا ہے، اب دست بیعت لے بھی لیجئے گا تو کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جاتا ہے آدمی. تو معلوم ہوا کہ ویسا مت کیجئے. اگر صحیح معنوں میں دل بھرتا ہو، اگر کوئی اچھے شخص سے ملاقات ہوئی ہو تو دست بیعت لیجئے اور ان سے ذکر اذکار لیجئے. لیکن اگر ویسی بات نہیں ہو تو غوث پاک سے رابطہ رکھیے، ان کے نام سے احسان و ثواب کریے، درود و سلام ان کو بھیجیے، اپنا سلام پیش کیجیے اور ان سے روحانی رابطہ جوڑ لیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو کافی فیض ملے گا. اور کسی قادری فقیر سے یا کسی اور سے جو آپ کے کافی تعلق میں ہو وہ رہنمائی آپ کر سکتے ہیں. مطلب طالب آپ کہیں ہو سکتے ہیں، پیر آپ غوث پاک کو بھی مان سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں مان سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو روحانی طور سے غوث پاک کو پیر مان کر کے اور ویسیا طریقے سے ان سے فیض یاب ہوئے ہیں اور ان کو غوث پاک کا فیض ملا ہے. بہت سی روایت ایسی ملتی ہے. خود علامہ اقبال کو مولانا روم سے فیض ملا، 200 سال کے بعد ملا نا صاحب.
پھر اسی طریقے سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے 200 سال کے بعد فیض ملا. تو روحانی طور سے فیض ملنے کے بہت سارے جو ہے دلائل اور ثبوت موجود ہیں، اس لیے پریشان مت ہوئیے. بعض پیر لوگ بڑے جو ہے ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کو کہ جب تک مرید نہیں ہوگے تو بیڑا پار نہیں ہوگا. ارے بھائی، وہ اپنے چکر میں لوگوں کو پھنسانا چاہتے ہیں تاکہ ان سے ہم کیا کریں، ان سے ہم بڑھیا سے پورا جو ہے مال پانی ایٹ سکیں. تو ان کا ارادہ ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے ویسے لوگوں سے بچیے. لیکن جو پاک طینت لوگ ہیں، صحیح معنوں میں جو فقیر ہیں، وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، تم جو ہے غوث پاک کے عقیدت مند ہو، غوث پاک سے عقیدت مند رہو. ٹھیک ہے، اگر تم کو میرے یہاں دل بھرتا ہے تو میرے یہاں آؤ، اور اگر تم کو عقیدت بچے، دل لگے، تو آؤ ہم تم کو جو ہے قادریہ سلسلہ میں دست بیعت کریں. ٹھیک ہے، پھر ویسے لوگ اگر آپ کو مل جائیں اس طریقے سے بالکل مخلص لوگ، تو آپ دیری مت کیجیے، چونکہ غوث پاک تو روحانیت سے فیض دیں گے، لیکن ظاہر سے اگر کوئی سکھلانے والا مل جائے ظاہریت میں تو یہ دی بیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے کی باتیں جو ہے ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، اور ہونا چاہیے. اور اپنے آپ کو مرید مانیے غوث پاک کا، اور اس کے بعد اسی طریقے سے پھر قادریہ گھرانے میں کہیں سے منسلک ہو جائیے، اور ظاہری طور سے بھی دامن پکڑ لیجئے کسی فقیر کا، تو اور اچھا ہے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ملے ہی نہیں یا دل کسی سے نہیں بھرے بھائی، تو زبردستی ہم کیا کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں. زبردستی آپ کہیں بیعت مت ہوئیے، جہاں دل نہیں بھرے وہاں بیعت نہیں ہوئیے گا. ٹھیک ہے. جبرائیل کی حقیقت بیان کیجیے. کیا حقیقت بیان کریں بھائی؟ جبرائیل ایک فرشتہ ہے جو بہت ہی برگزیدہ فرشتہ ہے. تمام جو ہے رسولوں پر وہ جو ہے وہی لے کر کے آتا رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام بہت معتبر فرشتے ہیں، ان کی پہنچ بہت دور تک ہے. وہ معراج شریف میں بھی رسول پاک کے ساتھ بہت دور تک گئے تھے. پھر ایک مقام آیا جہاں پہ ان کا پر جلنے لگا، تو پھر وہاں سے وہ کٹ گئے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جبرائیل علیہ السلام کی جو سرعام ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا جان لیجئے کہ تمام چیزیں جو ہے حقیقت کے پردے میں پوشیدہ ہیں. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہیں جبرائیل بھی ہے، حور بھی ہے، بہشت بھی ہے، تیرے نگاہ میں ابھی شوقیہ نظارہ نہیں. تو ہمارے وجود میں جو ہے ان تمام چیزوں کی آمیزش ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے وجود سے متعلق ہیں، اور اس کا تعلق براہ راست ہمارے اندر سے ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی چیزیں عالم شہود میں ہیں وہ ساری چیزیں عالم وجود میں ہیں. تو جبرائیل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اپنے پیر و مرشد سے رابطہ قائم کریں، اور تنہائی میں ان سے جب پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ جبرائیل کا تعلق جو ہے کیسے عرش فرش پر ہوتا ہے، اور انسانی وجود میں اس کی مقام کیا ہے. ہم نے کئی ذکر میں اور کئی ویڈیوز میں ہم نے جو ہلکے پھلکے بات ان فرشتوں اور جن اور اس عالم کی باتوں پر بھی ہم نے کیا ہے. آپ ہمارے چینلز پر دیکھا کیجئے دوسرے ویڈیوز کو بھی انشاءاللہ. وجود آدم کے اسرار اور دیگر کئی ایسے ویڈیوز ہیں جس پر ہم نے جو ہے وجود کے اندر ہونے والے حرکات سکنات، وجود میں پیدا ہونے والی باتیں، اور وجود کے اندر جڑی ہوئی تمام چیزیں جو ہے، تمام عالمین جو ہے، اس سے جوڑ کے ہم نے بہت ساری بات کی ہے. تو اس سے آپ کو جو ہے ان فرشتوں کی حقیقت واضح ہوگی. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، سب کی بات واضح ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ. بہرحال ان تمام باتوں میں اور بھی راز و نیاز پوشیدہ ہیں.